آداب ناظرین، استقبال ہے اردو ادب چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ آج پھر ایم خورشید خان ایک ادبی اور معیاری پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ امید ہے ضرور پسند آئے گا۔ خیابان ادب علی گڑھ میں ایک شام کتابوں کی رسم اجرا کے نام، جس میں ممتاز دانشوروں، شاعروں، نقاد، محققین اور ادبا نے شرکت فرمائی۔ پروگرام کی خوبصورت نظامت جناب ڈاکٹر سرور ساجد نے فرمائی۔ اس کتابوں کی رسم اجرا کے پروگرام میں مہمان خصوصی ہیں پروفیسر بنظر حسین، سابق صدر شعبہ اردو، رانچی یونیورسٹی اینڈ ڈین فیکلٹی آف آرٹس۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں ڈاکٹر عارف حسن خان اور مہمان ذی وقار پروفیسر شافع قدوائی صاحب اور پروفیسر طارق چھتاری صاحب۔ خیابان ادب کے اس خوبصورت کی سرپرستی پروفیسر خورشید احمد نے فرمائی، جو سابق صدر شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ دیگر شرکا میں محمد افضل بیگ، زبیر خورشید، ثنا فاطمہ، انم فاطمہ وغیرہ، معاون مدیر سیما۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیے گا کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا بے حد انتظار رہتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام۔ اردو کے اس وقت یہ واحد پروفیسر ہیں جو کمیشن پروفیسر ہیں۔ اب سبکدوش ہو چکے ہیں اور بہت بڑی لائبریری، پڑھنے لکھنے کا بے پناہ ذوق۔ پہلی کتاب جو ان کی آئی تھی بہت مقبول ہوئی تھی، لوگوں نے بڑی پسند کی تھی، اقبال اور دانتے۔ اقبال اور دانتے، دیکھیے خورشید صاحب کو نام بھی یاد ہے نا، عمدہ کتاب۔ اور جس طرح سے انہوں نے اقبال اور دانتے کا موازنہ کیا تھا، لطیفے کے طور پر جو ہے وہ برسبیل تذکرہ ایک کتاب کی دکان میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ بھائی اقبال پہ طرح طرح سے ریسرچ ہوئی ہے، لیکن شاید دانت کے حوالے سے یہ پہلا ریسرچ ہے۔ وہ دانت سے دانتے کو سمجھ رہے تھے۔ بہرحال بہت اچھی کتاب ان کی وہ آئی، اقبال اور مشرقی مفکرین۔ اور ایک کام انہوں نے بڑا وقی یہ بھی کیا، مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی ادبی قومی و ملی خدمات۔ اور چونکہ اس موضوع سے ان کی طبیعت کی ایک خاص مناسبت رہی ہے، پھر آگے چل کے انہوں نے ابھی جامع الشواہد کو از سر نو مرتب کر کے اور ایک وقی مقدمے کے ساتھ ابھی پریس میں ہے، 15-20 دن میں وہ کتاب بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو مولانا آزاد کے حوالے سے خصوصی طور پر اس بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ رانچی سے مولانا آزاد کا ایک خاص تعلق رہا ہے۔ وہ یہ کہ 1916 سے 1919 تک مولانا آزاد رانچی میں نظر بند تھے، لیکن ان کو کہیں بند نہیں کیا گیا تھا، گھومتے ٹہلتے تھے، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے جامع مسجد میں، اور اسی جامع الشواہد بھی وہیں کی یادگار ہے۔ اور تذکرہ نہیں، وہ کون سی کتاب ہے؟ تذکرہ بھی وہیں کی یادگار ہے، ترجمان القرآن کا بہت سا حصہ وہاں لکھا۔ تو ایک رشتہ مولانا آزاد سے یہ رہا، اس حوالے سے انہوں نے 2 کتابیں ان کی ہیں مولانا آزاد کے حوالے سے، جو اپنی روایت کی ایک طرح سے روایت کے جو بہترین اور اچھے پہلو ہیں اس کی تجدید کہیے اس کو، کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھا اور اس کو بھی لکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ اقبال اور مشرقی مفکرین، ایک کتاب ہمارے یہاں پہلے سے موجود تھی، دوسری یہ اہم کتاب ہے۔ کلیم الدین احمد پر بہت اچھا کام انہوں نے کیا، ان کی تنقید نگاری پر، اور بعض جگہوں پر دیکھا میں نے کہ کلیم الدین احمد سے انہوں نے بڑے سلیقے سے اختلافات بھی کی، اور ظاہر ہے کہ وہ ہونا چاہیے، اس طرح کی اختلافات بھی ہونے چاہیے۔ اور بھی کتابیں ان کی ہیں جو ابھی آپ نے دیکھی، کون سی؟ ہاں، جگن ناتھ آزاد پر کتاب ہے یہ، سید جمال الدین افغانی اور ہندوستان کے 2 عظیم مفکرین، اس میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کی سوچ اور فکر کا جو دائرہ ہے نا، ہاں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کن زمروں میں ان کی فکر گردش کرتی ہے
اور اتفاق یہ ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں, اور صغیر افراہیم صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت کیا. طارق شتاری صاحب کا یہ ناول آسمان منزل آیا ہے, اور جہاں جہاں یہ ناول پہنچا ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. تو یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہمارے ہے کہ ہمارے اس فنکشن میں طارق شتاری صاحب ابھی بنفس نفیس موجود ہیں, اور عارف حسن خان صاحب کی علمیت کی, ان کی ادبیت کی, ان کے ادبی جوہر کی میں بڑی قدر کرتا ہوں, اس لیے کہ 13-14 کتابیں ان کی میں نے دیکھی. بحر الفصاحت کی جو تلخیص کی ہے پڑھنے کے لائق ہے, اور تلخیص کیا ہوتی ہے, کیسے ہونی چاہیے, اس کے لیے وہ مثالی کتاب ہے. میر کے فن پر عروض تو ان کا خاص میدان ہے, اور مختلف موضوعات پر اس قدر وسیع کتابیں لکھی ہیں, اور اتنی خاموشی سے کہ جتنی داد دی جائے ان کے کارناموں کی وہ کم ہے. خورشید صاحب کا تعارف جو ہے وہ کراتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ہوشیار کے رہ بردم تیغست قدم رہا ہے نا, اس قدر باریک بھی ہے نا, اس قدر باریک بھی قاری اور نقاد. ان کی 2 کتابیں ہم نے کتاب دوسرے سے مانگ کے فوٹو اسٹیٹ کرا کے کتاب بنوائی ہیں, معنی اور متن. باقی کتابیں اور دیکھی ہے نا. فکشن پر جو ان کی نظر ہے وہ تو طارق صاحب بتاتے ہیں کہ آپ مولانا آزاد لائبریری چلے جائیں, پرانی کتابوں کو نکال کے دیکھیں آپ, تو اس میں خورشید صاحب کا نوٹ ضرور کچھ نہ کچھ لگا ہوا اس کتاب میں ملے گا. تو پڑھنے کے اتنے ہاں ہاں تو خورشید بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. جو محفل چھوٹی ہی سی ہے لیکن جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. اور منظر حسین صاحب کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی درجنوں کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں اور خراج تحسین بھی وصول کر چکی ہیں. خود ان پر بھی ایک کتاب ابھی آنے والی ہے, ایک کتاب پریس میں ہے, وہ جی وہ بھی آنے والی ہے. تو ہم لوگ تھوڑی دیر کیوں نہ منظر صاحب سے ہے نا ان کی گفتگو سنیں ہے نا, ان کے تاثرات علی گڑھ سے متعلق, اس لیے کہ ہر مسلمان بر صغیر کا ہر مسلمان اس کے ذہن میں ایک سر سید اور ایک علی گڑھ موجود ہوتا ہے نا. اس لیے کہ علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ کے کارنامے ادب میں وہ اتنا بڑا وقی وہ ہے کہ جب چاہے کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے علی گڑھ کے حوالے سے کسی خاص موضوع پر یا موضوعات پر اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتا ہے. تو میں منظر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ علی گڑھ کے حوالے سے جس زاویے کو وہ پسند کرے اسی زاویے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرے. آج کی اس تقریب کے صدر جناب پروفیسر عارف صاحب, مہمان خصوصی جناب پروفیسر طارق شتاری صاحب, ہمارے بزرگ کرم فرما جناب پروفیسر خورشید صاحب, جناب ہمارے دوست پروفیسر صغیر افراہیم صاحب, سرور ساجد صاحب, میرے لیے یہ لمحہ بہت ہی باعث فخر و مسرت ہے کہ آپ حضرات نے مجھے عزت بخشی. اس کے لیے میں خصوصی طور پر جناب پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کی خدمت میں ممنونیت کا اظہار کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی گڑھ سے مجھے بہت ہی والہانہ شغف رہا ہے. آج سے تقریباً 30 سال پہلے میں پہلی بار جو علی گڑھ آیا تھا ریفریشر کورس کرنے, اس وقت ہمارے بھائی خورشید صاحب کوآرڈینیٹر ہوا کرتے تھے, اور انہوں نے جس شفقت اور محبت سے ہم لوگوں کو 1 مہینہ تک کے گھیرے رکھا کہ کبھی پھر گھر کی یاد نہیں آئی. اور آپ کا خلوص, آپ کی محبت, اور پھر یہ کہ ہر روز پوچھنے آتے تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو, کچھ نہیں ہو. اور ایسا لگا کہ کوآرڈینیٹر اور اسکالر کا معاملہ نہیں رہا, بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا معاملہ رہا. اور آج بھی جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. اور آج دیکھ کر کے میں بہت ہی شاداب و فرحاں ہوں کہ ہمارے خورشید بھائی ماشاءاللہ بہت صحت مند ہیں, ظاہر ہے, اور میں ان کی حیات کے لیے دعا گو بھی ہوں. جب میں علی گڑھ آیا تو اس وقت میری ملاقات پروفیسر اسلو الرحمن انصاری سے ہوئی.
प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी साहब। वजह ये कि मैं बिहार में मुतालात इक़बाल का तनक़ीदी जायज़ा मेरी तहक़ीक़ का मौजू था पीएचडी का, और मैं पीएचडी मैंने किया है उसी मौजू पर, तो इक़बाल से मेरा शग़फ़ रहा है। इस बीच में ज़ाहिर कि जब मैं बिहार में मुतालात इक़बाल पढ़ रहा था, तो उस वक़्त जो है कलीमुद्दीन अहमद और अब्दुल मुग़नी दोनों की किताबें शाये हो चुकी थीं। इक़बाल एक मुताला, कलीमुद्दीन अहमद बहुत मुतनाज़ा, अब्दुल मुग़नी की किताब बहुत बेइत्तेदाली का शिकार। तो जब पढ़ने के बाद हुआ, तो और उस किताब में इक़बाल एक मुताला में कलीमुद्दीन अहमद ने एक मज़मून लिखा है दांते और इक़बाल। उसमें उन्होंने इक़बाल को बहुत ही हक़ारत की नज़र से देखा है और दांते के मुकाबले में उनको कोई जगह नहीं दी। तो ये बात मुझे खटकी। वो तो अलग था, तहक़ीक़ी मक़ाले तो अलग किस्म के होते हैं। मैंने आज़ादाना तौर पर एक किताब लिखी, इक़बाल और दांते, और उसमें कोई बेइत्तेदाली या गैर जानिबदारी या अक़ीदतमंदी जो प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी के यहाँ है, उनको मैंने राह नहीं दी। जब किताब तैयार हुई, तो मैं रिफ़्रेशर कोर्स में फिर दोबारा भी आया, जब अबुल कलाम कासमी साहब कोऑर्डिनेटर थे। असलूब साहब क्लास लिया करते थे यहाँ, मैं गया उनके यहाँ, दिखाया। असलूब साहब बहुत सख्त आदमी, ज़ाहिर है सी बात है, और तहरीर के मामले में तो बहुत सख्त हैं। असलूब साहब को जब मैंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया, लोगों ने कहा कि वो किताब पर मुकदमा नहीं लिख सकते हैं, और ये कि असलूब साहब क्योंकि बहुत सख्त आदमी था, उनके यहाँ जाना भी बहुत आसान नहीं है। मैंने बड़ी हिम्मत करके उनके यहाँ, क्योंकि मेरे क्लास में आते थे, और आप जानते हैं कि मेरी जो किताब है इक़बाल और दांते, उस पर जो है असलूब अंसारी साहब ने मुकदमा लिखा है। तो अलीगढ़ से जो मेरी वाबस्तगी रही, तो उसका यादगार जो है, उसकी यादगार जो है, वो मेरी किताब है इक़बाल और दांते, जिस पर असलूब साहब ने मुकदमा लिखा है। उसके बाद जब प्रोफेसर अब्दुल रहीम कोतवाली साहब डायरेक्टर हुए यहाँ इसाफ़ एकेडमिक कॉलेज में, तो उन्होंने कई बार, और जनाब हमारे दोस्त प्रोफेसर सजीद इब्राहिम साहब ये कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, तो अलीगढ़ मेरा आना जाना इस सिलसिले में भी रहा, और कई लेक्चर देने के लिए मैं यहाँ हर साल आया करता था। उसके बाद अलीगढ़ में एक मौलाना रूमी पर सेमिनार हुआ था, बैनुल अक़वामी सेमिनार हुआ था, वो पर्शियन रिसर्च सेंटर में आज़रमी दोस्त थी, तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था मौलाना रूमी पर लेक्चर देने के लिए सेमिनार में। तो मैंने वहाँ लेक्चर दिया। मेरी आदत है कि किसी सेमिनार में मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ, जितनी देर बोलना है वो बड़ी मुतासिर हुई, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ विज़िटिंग प्रोफेसर हो जाइए। उसमें हमारे प्रोफेसर सजीद इब्राहिम साहब ने काफ़ी रहनुमाई भी की। 8 रोज़ के बाद उन्होंने लेटर भेज दिया कि आप यहाँ पर्शियन इंस्टीट्यूट में विज़िटिंग प्रोफेसर की हैसियत से आप ज्वाइन कीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने भेज दिया, लेकिन कुछ दफ्तरी अमूर ऐसे हैं कि छुट्टी नहीं मिल सकती थी। मैं जाकर के वाइस चांसलर को मैंने कहा, उस ज़माने में मैं एडवाइज़र में भी था वहाँ के गवर्नर का, डॉक्टर सैयद अहमद वहाँ गवर्नर थे, और उसका मैं एकेडमिक एडवाइज़र था। तो उनको मैंने जाके लेटर दिखलाया, उन्होंने वाइस चांसलर को बुलाया, तो वाइस चांसलर ने कहा कि मैं छुट्टी नहीं दे सकता हूँ पे के साथ। जो ज़ाहिर है कि जो दफ्तरी अमूर, उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, जाना चाहें तो जाएँ, चले जाएँ, वो अलग बात है, लेकिन छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा वो डायरेक्टर साहब से कि यहाँ छुट्टी मिलनी मुश्किल है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया कि आप मौलाना रूमी पर काम कर दीजिए। तो मैंने काम शुरू कर दिया। इस बीच में वो रिटायर भी कर गए, तो मैंने उसी जो किताब की तहरीक पैदा हुई थी लिखने की, उसी का नतीजा है इक़बाल और मशरक़ी मुफ़क्किरीन। उसमें हमने जो है कई मशरक़ी मुफ़क्किरीन को, बदकिस्मती से मैं किताब नहीं लाया हूँ, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि जाने के बाद हमारे शाफ़े भाई हैं, इनको ये किताब देनी है, सर सैयदपुर जो मेरी किताब ही है, तो जमालुद्दीन अफ़गानी, तो वो आज़म उन्होंने किया। तो मैंने एक किताब लिखी इक़बाल और मशरक़ी मुफ़क्किरीन। उसमें इक़बाल और मौलाना रूमी, इक़बाल और हाफ़िज़, इक़बाल और मुजद्दिद अल-फ़सानी, इक़बाल और रवींद्रनाथ टैगोर, इक़बाल और सर सैयद, इक़बाल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इक़बाल और मौलाना अबुल अला मौदूदी, इक़बाल और मौलाना अबुल हसन अली नदवी, ये इतने उसमें मज़ामीन हैं तमाम लोगों के। उसमें नज़रियाती भी मज़ामीन हैं, तहरीक खिलाफत के एतबार से इक़बाल और ये क्या कहा जाता है, अबुल कलाम आज़ाद में मुमासलत और इफ्तरा के क्या पहलू रहे हैं, तसव्वुर वतनियत के सिलसिले में इक़बाल और मौलाना मौदूदी के क्या नज़रिए रहे हैं, मैंने बहुत डिटेल से
उसको हमने लिखा है। और ये किताब अभी एक दो ये किताबें हैं, इसको देखिए, इसमें ये तमाम लोग हैं, ये जो लोग हैं ये हैं। उसके बाद मैंने किताब जगन्नाथ आज़ाद एक बार पटना में आए थे सेमिनार में, मैं भी गया था, तो जगन्नाथ आज़ाद अपने कमरे में उन्होंने बुलाया और कहा कि डॉक्टर साहब मेरे ऊपर एक किताब लिख दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई किताब तो मैं लिख लूँगा, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन छपवाने वगैरह का मामला ये है कि वो अखराजात में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात साफ साफ कोई जिम्मेदारी से बात। उन्होंने कहा कि उसके लिए आप फिक्र न कीजिए। उन्होंने अपनी तमाम किताबें भेज दी। मैंने 2 महीने के अंदर तमाम मज़ामीन, तकरीबन 14 या 16 मज़ामीन मैंने लिखे, मुख्तलिफ उनकी शायरी के हवाले से, तक़सीम हिंद के हवाले से या तनक़ीद के हवाले से, उनकी जो है उस ज़माने में वो अंजुमन तरक़्क़ी उर्दू के सब कुछ वही हुआ करते थे। हाँ, वहाँ उन्होंने किताब को छपवाई, भेज भी दिया 200 पे ये। और उसके बाद NCPL में भी उन्होंने ये फ़रोख्त करा दिया। तो मैंने एक किताब जगन्नाथ आज़ाद पर लिखी। उसके बाद एक तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ आया, तफ़हीम व तय्युन फ़र्क़। ये प्रोफ़ेसर अबुल कलाम कासमी साहब ने इक़बाल ये पब्लिशिंग हाउस है ना, हाँ, एजुकेशनल। उन्होंने यहाँ किताब छाई, तो उसमें हमने कई मज़ामीन लिखे। अदब, तारीख़ और फ़लसफ़ा का क्या रिश्ता है, इसको मैंने। और उस ज़माने में बहुत ये सलाहुद्दीन परवेज़ जो है वो बहुत ही बुलंदी पर थे और ज़ाहिद ऐश्वर्य। उनकी एक किताब थी किताब इश्क़, छोटी सी किताब थी। मैं गया था किसी सेमिनार में, तो मुझे बुलाए और बोले, ले गए अपने घर पर, वो रहते थे उधर ज़ाकिर बाग में, ले गए और कहा कि इस किताब पर आप लिख दीजिए, मुझे लोगों ने कहा कि यही लिख सकते हैं। तो ज़ाहिर सलाहुद्दीन परवेज़ बेचारे बड़े मिलने जुलने वाले आदमी थे। मैंने किताब लिया, ठहरे हुए थे जामा मस्जिद के होटल में, रहना था मुझे। 3 दिन में एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया। जो सही बात है, किताब इश्क़ बहुत ही गाढ़ी किताब है, ज़ाहिर है सलाहुद्दीन परवेज़ 3 दिन पढ़ते रहे, एक लाइन भी समझ में नहीं आया। हमने कहा कि ना समझने पे लिखने की बात नहीं। उसके बाद मैंने कलम उठाया और 2 रात में तकरीबन जो है हम समझते हैं कि 60-70 पेज मैंने लिख दिया। लिख कर के गए कि सल्ला भाई ये किताब, क्योंकि नहीं चलिए मेरे साथ और आप कुछ बोलिएगा मत। उस ज़माने में वो थे जो बिहार में थे, क्या नाम है? कानियल कासमी। ना, वो भाई बहुत रेडियो वाले, रेडियो, हाँ, महमूद हाशमी थे। महमूद हाशमी साहब वहीं आते जाते थे उनके यहाँ गफ़ार मंज़िल में। हाँ। तो आते जाते थे, उन्होंने कहा कि आप खामोश रहिएगा मंज़िल भाई, कुछ बोलिएगा मत। उन्होंने कहा काहे के लिए बोलें? वो ले गए, दिखाया उन्होंने। दिखाने के बाद कहा कि भाई इतना बेहतर मज़मून नहीं कोई लिख सकता है किताब इश्क़ पर। और हम समझ गए कि इसमें क्या-क्या है, मीरा की बासी रोटी और सुई, यही सब किया हुआ था। हमने समझ कि सिर्फ़ इसमें तलमी है और तारीख़ी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि इसको भेज दो। वो कहाँ अवार्ड मिलता है जो वहाँ दुबई वगैरह में जो उनको मिला, हाँ, उसको इन्होंने बाज़ाब्ता टाइप वगैरह करा करके 2-4 मज़ामीन भेजने पड़ते हैं ना अपने ऊपर, उन्होंने भेज दिया। तो बेचारे वो मरहूम, वो हमारे बड़े ममनून मशहूर थे। तो वो जो तफ़हीम व तनक़ीद उसमें जो है वो मज़मून शामिल है, कुछ उसमें फ़िक्शन पर भी है। इस तरह से वो किताबें, ये किताबें हैं इक़बालियाती जायज़े। इसमें मैंने, हाँ, इस बीच में असलूब साहब को ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने, तो मैंने PhD भी कराया असलूब अहमद अंसारी पर अपने अंडर में। तो लगा कि ज़ाहिर है कि इन्होंने एहसान ये शफ़क़त मोहब्बत से तो मैंने करा। इसमें इक़बालियाती जायज़े में मैंने असलूब अहमद अंसारी, कलीमुद्दीन अहमद, अब्दुल मुग़नी, उसके अलावा अभी हाल में इंतकाल हुआ रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब, क्योंकि रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब ने मेरी एक किताब पर मुक़द्दमा लिखा था, जगन्नाथ आज़ाद वाली किताब पर, उस पर। और इस तरह से कुछ मज़ामीन इसमें हैं, ये इक़बालियाती जायज़े में। ये सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी पर मामला ये हुआ कि 100 साल पूरा होने पर इक़बाल एकेडमी में हैदराबाद में 3-4 रोज़ा सेमिनार किया था इक़बाल पर। उसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया था। वहाँ जब बुलाया तो फिर इक़बाल एकेडमी वाले अपने ये में ले गए लाइब्रेरी में। वहाँ उनका एक पर्चा भी निकलता है, इक़बाल रिव्यू या क्या नहीं, कुछ रिव्यू निकलता है, इक़बाल रिव्यू या क्या। उसमें एक मज़मून मैंने देखा कि जो है जमालुद्दीन अफ़गानी पर है
اور جمالالدین افغانی پر کسی نے، ایک قاضی عبدالغفار نے ایک کتاب لکھی ہے جمالالدین افغانی پر، اس کے علاوہ کوئی کتاب اردو میں نہیں۔ این سی پی ایل کی لائبریری، وہ این سی پی ایل نہیں، وہ کیا مولانا آزاد یونیورسٹی کی لائبریری میں گیا تو ایک پاکستان کی کتاب ملی جس میں جمال الدین افغانی کا جو رسالہ تھا اس کا ترجمہ اردو میں وہاں موجود تھا۔ میں نے وہیں لائبریری میں جو ہے اس کا زیروکس کرایا، اس کے بعد لے آیا اور پھر ہم نے پڑھنا جو شروع کیا۔ انگلش میں بہت سی کتابیں ہیں، وہ ایک جیلانی بانو کے شوق ہیں، کیا نام ہے جی؟ ہاں ہاں وہی جیلانی، ہاں جیلانی بانو کی ایک کتاب انگلش، وہ ان کے انور معظم صاحب ان کے میں گیا تو وہ کتاب، تب وہی میری تحریک پیدا ہوئی۔ اور سر سید سے جو ان کے بہت سارے جو ہے یہ تھے کی مخالفت، نظریاتی مخالفت بہت ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے جمال الدین افغانی کو جاوید نامہ میں ملاقات کی ہے اور بہت ساری اپنی شعری مجموعے میں جمال الدین افغانی کا ذکر کیا ہے۔ تو میں نے ایک کتاب لکھی سید جمال الدین افغانی۔ تو اس طرح سے میری تقریباً 22 کتابیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی۔ مؤدبانہ انداز میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر شافق کدوئی صاحب سے۔ پہلے تو صغیر افراہیم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس طرح کی ایک محفل کا انعقاد کیا جس میں ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں، اور نئی کتابیں جو آئی ہیں، منظر صاحب کی 3-4 کتابیں مجھے دکھ رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت فعال ادیب ہیں، اور طارق صاحب کی بھی جو کتاب آئی ہے آسمان منزل، اس پہ بات ہو رہی ہے، اور سرور ساجد کا مجموعہ آیا ہے۔ تو ان 3-4 کتابوں پہ گفتگو ہوئی۔ خورشید صاحب موجود ہیں، صغیر افراہیم صاحب، زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان کے شاعر تھے عبید اللہ علیم، تو کسی نشست میں گئے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو ابھی آپ اتنے بڑے مشاعرے میں آئے تھے، یہ تو چھوٹا مشاعرہ، ان کا نہیں، یہ بڑا مشاعرہ ہے، یہاں سامعین زیادہ ہیں، وہاں گنتی زیادہ تھی۔ تو یہ سنا ہوگا آپ نے ان کا ایک اس میں، خیر تو وہی مجھے یاد آیا۔ تو ظاہر ہے منظر صاحب کی تحریریں کا اسلوب، صاحب ظاہر آپ کو ذکر کیا، بہت سخت گیر ناقد تھے، ان کے رسالے میں لکھنا بہت بڑی بات ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ میری تحریریں اس میں چھپتی تھیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسلوب صاحب خود بہت تھوک بجا کے اور چیزیں چھاپتے بھی تھے، اور لوگوں کو پسند کرنے کا ان کا معیار بالکل الگ تھا۔ منظر صاحب سے بڑا خصوصی ان کو تعلق تھا، اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا، ان کی چیزیں نقد و نظر میں بھی شائع ہوئی، تبصرہ بھی کیا، اسلوب صاحب ان کا بڑا ذکر کرتے تھے، اور ان کی تحریریں میں دیکھ رہا تھا کہ اقبال سے متعلق ان کو خصوصی تعلق ہے۔ تو ظاہر ہے ابھی کتابوں پہ تو گفتگو کرنے کا زیادہ موقع نہیں ہے۔ مجھے انہوں نے مجموعہ دیا تھا سرور ساجد صاحب نے، دوسرا کنارہ، تو وہ مجموعہ مجھے اس کا جو مقدمہ ہے وہ پڑھ کے بہت سی باتیں مجھے اس میں پتہ چلیں، اور ایک لکھنؤ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا ذکر کم کرتے ہیں، فن شاعری پہ خواجہ عبدالرؤف اشرف صاحب کی کتاب ہے، وہ 3-4 والیوم ہے، اس میں عروض کے بارے میں، بحر خفیف کیا ہے، بحر رمل کیا، اس کی تختی کیسے کی جائے، اتنی آسان زبان میں کسی نے میں نے تحریر دیکھی نہیں۔ جیسے جلال لکھنوی کی کتاب ہے سرمایہ زبان اردو، وہی بہت عمدہ کتاب ہے، لیکن یہ کتاب کا میں نے بہت زمانے بعد ذکر ان کی کتاب میں پڑھا۔ اور افخر موہانی کی بھی ایک کتاب ہے عروض پہ، وہ بھی اسی ابتدائی نوعیت کی ہے۔ تو ان کا ہاں یہ بھی ان سے جو عروض سے دلچسپی ہے، انہوں نے پہلی جو غزل بحر خفیف میں کئی غزلیں ہیں، بحر رمل میں بہت سی غزلیں ہیں، تو خاص طرح کی ان کی ایک شاعری ہے۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہی میں نے پڑھا، اب اس پہ کہیں تفصیل سے لکھوں گا، ظاہر اس کا زیادہ موقع نہیں ہے، لیکن ابھی میں ان کا مجموعہ پڑھ رہا تھا، جب یہ دے گئے تو اسی دن میں نے کی ورقگردانی کی۔ بہت سے اشعار ہیں، بہت ایک نئے طرح کا، اور جو انسانی زندگی جو تضاد سے وجود پذیر ہوتی ہے، مختلف قسم کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ کیسے، دیکھیں کنارہ کہا جاتا ہے، 2 کنارے ہیں کبھی ملتے نہیں ہیں، لیکن وہ انسانی سطح پہ اس کی کیا صورت ہوگی، اس کی تطبیق کیا ہوگی کہ 2 چیزیں ہیں، آپ ساتھ میں بھی ہیں اور ساتھ نہیں بھی ہیں۔ تو ان کا ایک شعر ہے کہ اسے خرید لیا جسے پا نہیں سکے، اسے شعر کا میں مفہوم سناتا ہوں، موضوع تو مجھے یاد، اسے خرید لیا پا نہ سکا ساجد، پا نہیں سکے ساجد، اب اسی شکست پہ ہاتھ ملتے رہنا۔ دیکھیے یہ یعنی آپ نے حاصل کر لیا، خرید لیا، لیکن پا نہیں پایا۔ کنارے دیکھیے دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ملتے نہیں ہیں، تو یہ شکست بھی ہے جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں، حاصل نہیں کرتے ہیں، کنارے جو ہے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود ملتے نہیں ہیں۔ یہ بہت سی کتابیں، کثیر التصانیف ادیب ہے، بھی بتا رہے تھے 2 درجن سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر، مولانا آزاد سے پہ، رومی پہ، فارسی کا بڑا اچھا مطالعہ آپ کا، اقبال سے متعلق جو کتابیں ہیں، تو ابھی یہ کتابیں ان سب کا ابھی اجرا بھی ہوا ہوگا،
تو میں سب تمام مصنفین کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور اب جناب صدر پروفیسر عارف حسن خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. عزیز حاضرین، سب سے پہلے تو میں صغیر افراہیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل منعقد کی اور بہت سے اچھے اچھے لوگوں کو یہاں بلایا، ان کے خیالات سننے کا موقع فراہم کیا. خاص طور پر ہمارے پروفیسر منظر حسین صاحب سے، جن سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اتفاق سے میں نے ان کی کچھ کتابیں دیکھی تھیں، ان سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. آج ہم نے ان کی بہت سی کتابیں دیکھی اور خود انہوں نے اپنی کتابوں کے بارے میں جو بتایا، ان سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. اور صغیر صاحب تو اس قسم کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہم لوگ اس سے لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے، فیضیاب بھی ہوتے رہیں گے. اور آپ سب لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، آپ سب کا شکریہ. اور بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت. یہ رسم شکریہ کی ایک رسمن ہے، ورنہ خیابان ادب میں جو ہم اکٹھا ہوتے ہیں یا جس کے جو سب فاؤنڈرز ممبرس ہمارے موجود ہیں، یہی کہ جب بھی کوئی باہر کا مہمان آئے تو ہم ضرور انہیں انوائٹ کریں، ان سے کچھ سنیں، کچھ ان کی باتیں. اور آج بڑا اچھا موقع ملا کہ رانچی سے پروفیسر منظر حسین صاحب تشریف لائے. برابر آپ آتے رہتے ہیں، بڑا کام ہے آپ کا. ہم صرف شکریہ ادا کر السلام سکتے ہیں علیکم. کہ ایسی مخصوص محفل جہاں پروفیسر خورشید سب احمد اللہ صاحب کا موجود کرم ہے ہوں، علم بھائی. ہماری سرپرستی آپ میں کو ہم عارف کہنا حسن بھول خان گئے. صاحب جو عروج کے اوپر نا؟ اور بڑی اچھی آج گفتگو طبیعت میری کرتے اصل رہے. بات صبح ہو گئی تھی تھوڑی شافع خراب، قدوائی لوز موشن صاحب ہو گیا تو تھا 2-3. ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا پوائنٹ، تو کوئی نیا نقطہ ضرور میرا بھی نکلتا ارادہ ہے نہیں تھا. جہاں ابھی کے ہم اوپر یہاں ہیں دیکھیں ابھی سرسری خیابان گفتگو ہوئی ادب دو میں. کنارے کے اوپر سرور ساجد کے بعد رانچی سے بالکل ایک منظر نئے حسین آئے ہوئے سمبولک ہیں. وے میں آپ نے ایک گفتگو کی. ہاں تو اور انہی کے اس سے حوالے پہلے سے ہمارے آپ تشریف نہیں آئے ایک تھے تو چھوٹا سا جلسہ منظر چل صاحب نے رہا ہے. بھی بہت اچھی ہم گفتگو بھول گئے ورنہ طارق ملاقات صاحب ہو جاتی ہے آپ سے، کہ بھائی خیابان ادب کا ایک لیکن اور طبیعت ٹھیک نہیں تھی طارق تو صاحب ہم سے، طارق صاحب خود میرے ہی ارادہ بہت نہیں تھا اچھے کہ ہم جا دوست ہیں. پائیں گے. اس کے علاوہ سیما نے انہی کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کی اچھا یہ 15 کو ادارہ ہم قائم نکلیں گے ہوا نا. ہے سیما کی یاد میں، تو ایسا ہو ہی نہیں ہاں سکتا 15 کہ کو ہم نکلیں گے بغیر تو کل سرپرستی کے. ملاقات ہو جائے آپ اور سے ابھی آپ انشاءاللہ. تشریف نہیں لائے تھے تو ان کا سید محمد اشرف کا فون آیا تھا، وہ دلی جا رہے تھے. ہاں؟ اب بھی بہت ساری ارے وہ دعائیں تو دے ہوتا کر رہے گا چلے جو گئے. ہوگا، ہم لیکن بےحد ملاقات تو کل ہو ممنون جائے، ہیں کہ آپ سب تھوڑی ہے نا. دیر کے لیے ضرور کل آتے ہم ہیں. پھر انشاءاللہ اور فون مجھے کریں گے اس آپ سے کو. تقویت ملتی ہے ٹھیک کہ ہے. اس طرح السلام کے ہم علیکم. جشن مناتے رہیں، اپنے دوست اکٹھا کرتے رہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر.